معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر سید سجاد حسین کی کتاب شکست آرزو، جب پاکستان دو لخت ہوا، 11واں باب۔ سب ہیڈنگ: میرے آغاز میں، میرا انجام پوشیدہ ہے۔ انگریزوں نے 1911 میں بنگال کی انتظامی تقسیم ختم تو کر دی، مگر انہوں نے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ وہ ڈھاکہ میں یونیورسٹی تعمیر کر دیں گے۔ ہندوؤں سے یہ بھی برداشت نہ ہوا۔ انہوں نے انگریزوں کو ورگلانا شروع کر دیا کہ ڈھاکہ میں یونیورسٹی کے قیام سے کلکتہ میں یونیورسٹی کی تعلیم اور آمدنی متاثر ہوگی۔ کانگریس کے ایک وفد نے اس سلسلے میں وائسرائے سے ملاقات کی اور انہیں اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کی کہ ڈھاکہ میں یونیورسٹی کا قیام کوئی منافق بخش فیصلہ نہ ہوگا، کیونکہ وہ ایک پسماندہ علاقہ ہے اور جہاں یونیورسٹی قائم کی جا رہی ہے وہاں ناخواندہ لوگ رہتے ہیں۔ ہندو مسلم تاریخ اور دو طرفہ کشیدگی کے پیش نظر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مشرقی بنگال کے مسلمانوں کو کن حالات کا سامنا تھا۔ ہندوؤں نے ایک طرف تو مشرقی اور مغربی بنگال کی تقسیم ختم کروا کے مسلمانوں کو پہنچ سکنے والے ممکنہ فوائد سے محروم کروا دیا، اور دوسری طرف مسلمانوں کو تعلیم سے دور رکھنے کی سازش بھی جاری رکھی۔ ڈھاکہ یونیورسٹی 1921 میں قائم ہوئی۔ ہندوؤں نے حسد کے مارے اسے مکہ یونیورسٹی قرار دیا، کیونکہ اس میں مسلمانوں کے لیے بنگالی اور انگریزوں کے علاوہ عربی اور فارسی سکھانے کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ ابتدا میں عملے کے بیشتر ارکان ہندو تھے۔ عربی، فارسی اور اردو کے شعبوں کے علاوہ دیگر شعبوں میں بڑے لمبے عرصے تک صرف 4 یا 5 ہی مسلم اساتذہ تھے۔ بنگالی میں ڈاکٹر شہید اللہ، تاریخ میں A.F. رحمان، انگریزی میں M. حسن اور ریاضی میں قاضی مطہر حسین تھے۔ ڈھاکہ یونیورسٹی کے قیام کے 17 سال بعد 1938 میں جب ہم نے یونیورسٹی میں قدم رکھا، اس وقت بھی صورتحال زیادہ مختلف نہیں تھی۔ اس وقت ڈاکٹر شہید اللہ تو تھے، مگر A.F. رحمان ریٹائر ہو کر جا چکے تھے اور ان کی جگہ محمود حسین آئے تھے۔ انگریزی میں ایک نوجوان جلال الدین احمد کو کلاس 2 کا لیکچرر مقرر کیا گیا تھا۔ معاشیات میں مظہر الحق تھے اور سیاسیات میں عبدالرزاق نئے بھرتی ہونے والے اساتذہ میں سے تھے۔ 1938 میں ڈاکٹر فضل الرحمان نے ڈھاکہ یونیورسٹی میں تاریخ کے شعبے سے چند ماہ کے لیے وابستگی اختیار کی اور پھر مستعفی ہو کر چلے گئے۔ شعبہ سائنس میں قاضی مطہر حسین واحد مسلم لیکچرر تھے جنہیں کلاس 2 کا گریڈ دیا گیا تھا۔ ڈھاکہ یونیورسٹی کے مختلف شعبوں میں مسلم اساتذہ کی شدید قلت تھی، اور یہ کسی سازش کا نتیجہ نہ تھا، بلکہ حقیقتاً مشرقی بنگال کے مسلمانوں میں اعلیٰ تعلیم یافتہ خال خال تھا۔ خالی آسامیوں پر بھرتی کے لیے لوگ نہیں ملتے تھے، جبکہ ہندو امیدوار بہتر قابلیت کے حامل ہوتے تھے اور ان میں نظم و ضبط بھی ہوتا تھا۔ تعلیم و تعلم کے معاملے میں ان کا رویہ خالص پیشہ ورانہ تھا۔ یونیورسٹی کی گورننگ باڈی، جسے ایگزیکٹو کونسل کہا جاتا تھا، کہ مسلم ارکان کو جلال الدین احمد کے تقرر کے لیے بہت زور لگانا پڑا تھا، کیونکہ ان کے پاس 2nd کلاس ڈگری تھی۔ عبدالرزاق ہندو اور مسلمان دونوں ہی کے لیے درد سر تھے۔ ان کے اطوار غیر روایتی تھے اور ان میں نظم و ضبط کا بھی فقدان تھا۔ فرائض سے غفلت برتنا ان کی عادت تھی۔ وہ ہندوؤں کی تنقید کا نشانہ بنتے تھے اور مسلمانوں کو ان کے حوالے سے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ مظہر الحق نے کئی مواقع پر یونیورسٹی کے تسلیم شدہ قواعد کو ماننے سے انکار کیا۔ ان کا گورننگ باڈی سے بار بار تنازع کھڑا رہتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ڈھاکہ یونیورسٹی میں کسی مسلم کلرک کے تقرر کو بھی مسلمان اپنی بڑی کامیابی تصور کرتے تھے۔ 1930 کے عشرے میں ڈھاکہ یونیورسٹی ایک چھوٹا سا ادارہ تھا۔ طلباء کی تعداد 1000 سے بھی کم تھی۔ ان میں اکثریت ہندوؤں کی تھی۔ 3 ہاسٹلوں میں سے ایک رہائشی ہال
مسلمانوں کے لیے مختص تھا اور دوسرا ہندوؤں کے لیے۔ تیسرا ہال کسی کے لیے مختص تو نہ تھا، تاہم اس میں ہندو زیادہ تھے۔ مسلمانوں کے لیے سلیم اللہ ہال اور ہندوؤں کے لیے جگن ناتھ ہال مختص تھا۔ کاسموپولیٹن ہال کا نام ڈھاکہ ہال پڑ گیا تھا، جسے بعد میں ڈاکٹر شہید اللہ سے موسوم کر دیا گیا۔ 1940 کے بعد مسلم طلباء کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ اب ان کے لیے ایک اور ہال مختص کرنے کا مطالبہ کیا جانے لگا۔ جب یہ معاملہ صوبائی کابینہ میں منظوری کے لیے پیش ہوا تو وزیر خزانہ نالنی رنجن سین نے اس مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایک اور کاسموپولیٹن ہال بنایا جائے، جبکہ خواجہ ناظم الدین نے ہال کو مسلمانوں کے لیے مختص کرنے پر زور دیا۔ بہرحال یونیورسٹی کی عمارت میں پہلی منزل پر ایک ہال کو عارضی طور پر خالی کر کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ کے فضل الحق کے نام سے موسوم کر دیا گیا، جسے بعد میں مستقل ہال کے طور پر موجودہ نئی عمارت میں منتقل کر دیا گیا۔ 1936 سے 1939 میں دوسری جنگ عظیم کے آغاز تک کا زمانہ داخلی اور خارجی اعتبار سے شدید مشکلات سے پر تھا۔ ہندوستان کے بڑے حصے پر کانگریس کی حکومت تھی اور اس کے انداز حکمرانی نے ثابت کر دیا تھا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے لیے سیاسی طور پر ساتھ رہنا کسی طور ممکن نہیں۔ مسلمانوں کو بار بار باور کرایا جا رہا تھا کہ انگریز کے جانے کے بعد اگر ہندوستان میں رہنا ہے تو اپنی انہیں جداگانہ تہذیبی شناخت ختم کرنا پڑے گی۔ مسلمانوں کی بنیادی زبان اردو خطرے میں تھی۔ مسلمانوں کے لیے آزادانہ طریقے سے عبادت ناممکن بنا دی گئی تھی۔ ودیا مندر ایجوکیشن اسکیم کے تحت مسلم طلباء کو ہندو بنانے کی سازش کی گئی۔ ان تمام مسائل کا حل کیا تھا؟ چند آئینی اصلاحات۔ کوئی اس بات پر کس طرح یقین کر سکتا تھا کہ اقتدار پر مکمل قابض ہونے کے بعد کانگریس مسلمانوں کو تحفظ فراہم کرے گی، جبکہ فوج پر بھی اسی کا کنٹرول تھا۔ یہ وہ پس منظر تھا جس میں علیحدگی کی بات کی جانے لگی تھی، مگر ہمیں خود بھی اندازہ نہ تھا کہ آگے چل کر یہ مطالبہ کیا شکل اختیار کر لے گا۔ بین الاقوامی سطح پر یہ وہ دور تھا جب جرمنی میں ہٹلر کا عروج، اسپین میں خانہ جنگی اور وسطی یورپ کا سیاسی و سفارتی بحران دنیا کو ایک بار پھر بھرپور تصادم کی طرف دھکیل رہا تھا۔ ہٹلر کی جانب سے معاہدوں کا عدم احترام، جرمنی کو دوبارہ مسلح کرنا، یہودیوں کو مظالم کا نشانہ بنانا اور نسل پرستی سے متعلق نت نئے نظریات کا پرچار تہذیب و شائستگی کے لیے 16ویں صدی کے بعد شاید سب سے بڑا دھچکا تھا۔ اٹلی نے ایبسینا، موجودہ ایتھوپیا اور قرب و جوار پر لشکر کشی کر کے ثابت کر دیا تھا کہ لیگ آف نیشنز کسی کام کی نہیں اور یہ بین الاقوامی تنازعات روکنے یا ختم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اٹلی کے مسولینی کے مقابلے میں جرمن ایڈولف ہٹلر لیگ آف نیشنز کے لیے زیادہ تیزی سے موت کا باعث بن رہا تھا۔ مشرق بعید کی صورتحال بھی کچھ اچھی نہ تھی۔ جاپان نے چین کے خلاف جارحیت جاری رکھی ہوئی تھی۔ وہ پورے مشرقی ایشیا پر اپنا تسلط جمانا چاہتا تھا۔ جاپانی استعماریت بین الاقوامی سطح پر خرابی پیدا کر رہی تھی۔ ہم اس زمانے میں طالب علم تھے۔ ہمیں جس قدر یورپ کے بارے میں معلوم تھا اتنا مشرق بعید کے بارے میں معلوم نہ تھا۔ اخبارات میں بھی یورپ میں ہونے والے واقعات کو زیادہ اور نمایاں طور پر پیش کیا جاتا تھا۔ ہمارے لیے خبروں کا ایک بڑا ذریعہ کلکتہ سے شائع ہونے والا اخبار دی اسٹیٹس مین تھا۔ یہ ٹائمز آف لندن کی طرز پر شائع ہوتا تھا۔ اس کے اداراتی عملے میں یورپی باشندے شامل تھے، اس لیے اس کا معیار بھارت کے دیگر انگریزی اخبارات سے خاصا بہتر تھا۔ مسلمانوں کے قابل ذکر اخبارات برائے نام ہی تھے۔ خواجہ ناظم الدین نے 1930 کی دہائی کے اواخر میں دی اسٹار آف انڈیا کے نام سے شام کو چھپنے والا ایک روزنامہ جاری کیا تھا، لیکن اس کے ایڈیٹر کی حیثیت سے کام کرنے کے لیے کوئی بھی تعلیم یافتہ مسلمان نہ مل سکا تھا۔ تب ہی جنوبی ہندوستان کے ایک عیسائی پوتھن جوزف کو اس کا ایڈیٹر مقرر کیا گیا تھا۔
بنگالی زبان میں مولانا اکرم خان کا اخبار آزاد 1936 سے مسلمانوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہا تھا۔ اس کی سرکولیشن محدود تھی اور اس میں بین الاقوامی خبروں کی اشاعت بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ دی آنند بازار پتریکا، دی امرت بازار پتریکا، فارورڈ، جگانتر اور دیگر ہندو روزنامے دن رات مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے رہتے تھے۔ مسلمانوں کو دی جانے والی معمولی سی رعایت بھی ان اخبارات سے برداشت نہیں ہوتی تھی اور وہ اس پر تنقید کی بوچھاڑ کر دیتے تھے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ میں مسلمانوں کو کوئی بڑا منصب مل جاتا تھا تو اس کے خلاف محاذ کھڑا کر دیا جاتا تھا اور اسے فرقہ واریت اور اقربا پروری کا نام دے دیا جاتا تھا۔ وزیر اعلیٰ کے فضل الحق بیوروکریسی اور حکومتی مشینری کے کل پرزوں میں ہندو مسلمان توازن برقرار رکھنے کے لیے چند مسلمانوں کو بطور کلرک بھی بھرتی کر لیتے تھے تو انہیں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ بنگال میں 1935 کی آئینی اصلاحات کے بعد مسلم لیگ کی وزارت نے حالات کچھ بہتر بنائے، ورنہ اس سے پہلے تو مسلمانوں کو سرکاری ملازمت کے حصول میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ مسلم گریجویٹ بے روزگار رہا کرتے تھے۔ 1934 یا 1935 کی بات ہے، ایک مسلم نوجوان میرے عزیز خان بہادر ایم مومن سے ملنے آیا، جو ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے اور اعلیٰ حلقوں میں ان کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ اس نوجوان نے بتایا کہ فرسٹ کلاس ڈگری حاصل کرنے کے باوجود اسے ملازمت نہیں ملی۔ وہ اس بات پر تاسف کا اظہار کر رہا تھا کہ اس نے تعلیم پر خام خواہ وقت اور وسائل ضائع کیے۔ سیاسی اعتبار سے بھی معاملات مایوس کن تھے۔ ہندو بہت اچھی سیاسی پوزیشن میں تھے اور وہ مسلمانوں کو اس میں کوئی حصہ دینے کو تیار نہیں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو صوبائی مقننہ میں اقلیت کی حیثیت سے رہنے پر اکتفا کرنا چاہیے۔ رمزے میک ڈونلڈ نے جس کمیونل ایوارڈ کا اعلان کیا تھا، رابندر ناتھ ٹیگور جیسی بلند پایہ ہستی نے بھی اس کی مذمت کی تھی۔ کمیونل ایوارڈ کا بنیادی مقصد بنگال میں اقلیتوں کو بھی سیاسی امور میں آواز اٹھانے کا موقع دینا تھا۔ کانگریس نے اس ایوارڈ کو انگریزوں کی تقسیم کرو اور حکومت کرو کے اصول کا حصہ گردانا۔ اعلیٰ ذات کے ہندوؤں کو اس بات پر زیادہ غصہ تھا کہ نچلی ذات کے ہندوؤں کو بھی ووٹ ڈالنے اور صوبائی مقننہ میں اپنے نمائندے بھیجنے کا اختیار دے دیا گیا تھا۔ 1940 کے عشرے سے قبل میری اپنی سوچ یہ تھی کہ مسلمانوں کے لیے جداگانہ نمائندگی کا حق یا متحدہ ہندوستان میں رہتے ہوئے کوئی آئینی فریم ورک کسی کام کا نہ تھا۔ میں نے اس زمانے میں علیحدگی کے بارے میں سوچنا شروع نہیں کیا تھا اور نہ مسلم لیگ کی جانب سے الگ وطن کے قیام کے مطالبے کی حمایت شروع کی تھی۔ محمد علی جناح کی شخصیت بھی ہمارے لیے خاصی متاثر کن تھی، تاہم آزادی یا علیحدگی کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں بہت سی الجھنیں تھیں اور ہم اس بارے میں ابہام کا شکار تھے۔ مسلمانوں کی علیحدہ شناخت کے حوالے سے پنڈت جواہر لال نہرو سے محمد علی جناح کی بحث نے ہم میں خاصا ولولہ پیدا کیا تھا۔ نہرو کا موقف تھا کہ ہندوستان میں صرف دو فریق ہیں، کانگریس اور انگریز۔ محمد علی جناح نے جواب میں کہا کہ فریق تو چار ہیں، انگریز، ہندو، مسلمان اور آزاد ریاستیں، راجواڑے۔ پریس میں مسلم اور ہندو حقوق کے حوالے سے گرما گرم بحث ہمارے لیے غیر معمولی دلچسپی کا سامان تھی۔ اس وقت میں خاصا الجھا ہوا تھا کیونکہ کوئی حتمی حل دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میری ذہنی الجھن اس قدر بڑھ گئی تھی کہ ایک مرحلے پر میں اس بات کا قائل ہو گیا تھا کہ اگر ہم مسلمانوں کو متحدہ ہندوستان میں رہنا ہے تو ہمیں علیحدہ ثقافتی اور مذہبی شناخت کا تصور ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ انہی دنوں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کے قیام کی بات کی جانے لگی۔ اس مطالبے نے مجھ میں عجیب جوش و خروش بھر دیا۔ انہی دنوں روزنامہ دی اسٹیٹس مین میں ایک تجزیہ کار الگ دھاری نے لکھا کہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ ناقابل قبول ہے کیونکہ ہندوستان میں
ہندو اور مسلمان اس قدر یکجان ہو چکے ہیں کہ انہیں کسی معمے کے حصوں کی طرح تقسیم کیے بغیر الگ کرنا ممکن نہیں۔ میں نے دی اسٹیٹس مین کے ایڈیٹر کو ایک خط لکھا جس میں بتایا کہ الگ داری کا تجزیہ کیوں غلط ہے اور مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیوں درست ہے۔ میں نے اس وقت تک یونیورسٹی کی پہلی ڈگری بھی حاصل نہیں کی تھی۔ میرے لیے یہ احساس ہی غیر معمولی مسرت کا ماخذ تھا کہ میں مسلمانوں کی ترجمانی کا حق ادا کر رہا تھا۔ اس خط کی کاپی میں نے سنبھال رکھی تھی جو 1971 کے ہنگاموں کی نظر ہو گئی۔ میں نے اس خط میں کشمیر اور حیدرآباد کے علاوہ مسلمانوں کی علیحدہ ریاست میں مسلم اکثریت کے حامل بھوپال، یو پی اور سی پی کے علاقوں کو بھی شامل کرنے کی بات کہی تھی۔ مجھے اس خط کی تاریخ تو اچھی طرح یاد نہیں، تاہم اتنا ضرور یاد ہے کہ یہ لاہور میں قرارداد پاکستان کی منظوری کے آس پاس کا زمانہ تھا۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ ہمارے ذہن میں یہ واضح نہیں تھا کہ ہندوستان سے الگ ہونے کی صورت میں مسلمان آزاد ریاست یا ریاستوں کی حیثیت سے اپنے آپ کو کس طرح منظم کریں گے، زندگی کس طور بسر کریں گے۔ میں اور میرے ساتھی یہ سوچتے تھے کہ ہندوستان سے الگ ہونے والے مسلم اکثریتی علاقے آزاد ریاستوں کی حیثیت سے قائم بھی رہ پائیں گے یا نہیں، کیونکہ یہ بھی واضح نہیں تھا کہ وہ آپس میں اتحاد قائم کریں گے یا نہیں۔ جیسے ہی علیحدگی کی بات کھل کر کہی جانے لگی، ہم نے سکون کا سانس لیا کہ ہندوستانی سیاست کی پیچیدگیوں سے نجات کی یہی ایک صورت ہے۔ 12واں باب، سب ہیڈنگ، تقسیم ہند کا نظریہ۔ تقسیم ہند مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے نظریے کی ایک ایسی جامع اور واضح تعریف تھی جس میں تمام بنیادی حقائق کا احاطہ کیا گیا تھا۔ مسٹر جناح نے کہا تھا کہ ہندوستان کے مسلمان مذہب، تاریخ، ثقافت، رہن سہن، فنون لطیفہ، فن تعمیر، قوانین، روایات اور اقدار کے اعتبار سے ہندوؤں سے یکسر مختلف ہیں اور علیحدہ اور آزاد وطن کا اتنا ہی استحقاق رکھتے ہیں جتنا کوئی اور قوم۔ یہ ایک ایسی جامع تعریف تھی جس کے سامنے آنے کے بعد کسی کے ذہن میں مسلمانوں کی علیحدہ شناخت کے حوالے سے کوئی شک باقی نہیں رہنا چاہیے تھا۔ مجھے ان کا بیان لفظ بہ لفظ تو یاد نہیں، مگر ہاں ان کا ٹھوس لہجہ آج بھی میرے کانوں میں گونج رہا ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی علیحدہ شناخت کی اس تعریف نے کئی مقاصد کے حصول کی راہ ہموار کی۔ اب تک ہم ہندوستانی مسلمان آئیں بائیں شائیں کر رہے تھے، لیکن اب موقع تھا کہ ہم درپیش مسائل کا از سر نو جائزہ لیں اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کا سامنا کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ قائد اعظم نے کوئی نئی بات تو نہیں کہی تھی۔ ان سے 75 سال قبل سر سید احمد خان بھی یہی بات کر رہے تھے، بس انداز ذرا مختلف تھا۔ ہندو مفکرین اور مصنفین بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ ہندو اور مسلمان فکری، ثقافتی اور معاشرتی اعتبار سے الگ اقوام ہیں۔ یہ بات انہوں نے جگہ جگہ کھل کر کہی ہے۔ بنگالی ناول نگار بنکم چندر چیٹرجی اور بنگال ہی کے مورخ آر.سی. مجمدار کی تحریریں اس کو بھرپور طریقے سے ثابت کرتی ہیں۔ ان کی تحریروں میں یہ بات زور دے کر بیان کی گئی تھی کہ ہندو اور مسلم الگ اقوام ہیں اور ان کا ساتھ رہنا بہت مشکل ہے۔ 1000 سال قبل مسلم مورخ ابو ریحان البیرونی نے بھی یہی بات کہی تھی۔ علمی گفتگوؤں میں ہندو دانشور اس حقیقت سے انکار نہیں کر پاتے تھے کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے جن کی اپنی ثقافتی اور مذہبی شناخت ہے۔ وہ یہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ جن علاقوں مثلاً یو پی اور بنگال میں مسلمان اور ہندو ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے اور ایک ہی زبان بولتے ہیں، ان میں بھی خوراک، لباس، قواعد و ضوابط، رسوم و روایات اور اخلاقی اقدار میں اتنا واضح فرق ہے کہ یہ کہنا کہ ہندو اور مسلمان مل کر رہ سکتے ہیں بجائے خود ایک عجیب بات لگتی ہے۔ یورپ کے لوگ بھی مذہب کے حوالے سے ہندوستان کے مزاج کو سمجھنے میں ناکام رہے۔ یہ بات ان کی سمجھ میں ہی نہیں آئی تھی
کہ گائے کا گوشت کھانے سے فساد کیوں برپا ہو جاتا ہے۔ ذات پات کا نظام بھی ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھے کہ کسی انسان کے چھو لینے سے کوئی دوسرا کیوں کر آلودہ ہو سکتا ہے۔ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ غیر ملکیوں کو دیکھ کر یا ان کی آمد کے بارے میں سوچ کر لاحق ہونے والا خوف کیا ہوتا ہے۔ گو کہ ہندو اسکالرز اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی بود و باش میں فرق بہت ہے اور ان کا ساتھ رہنا مشکل ہے، مگر المیہ یہ تھا کہ وہ ان تمام حقائق کو سمجھنے کے باوجود ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک ہی سیاسی اور معاشرتی شکنجے میں کس دینا چاہتے تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ سیاسی اعتبار سے ہندو اور مسلمان ایک قوم ہے، البتہ ثقافتی امور میں وہ دونوں کا علیحدہ وجود تسلیم کرتے تھے۔ مستقبل کے آزاد ہندوستان میں ہندو ایک ایسا سیاسی اور معاشرتی ڈھانچہ بنانا چاہتے تھے جس میں سے ہر غیر ہندو عنصر کو نکال دیا گیا ہو۔ اردو ہی کو لے لیجئے، یہ ہندو مسلم ثقافتی یکجہتی کی علامت ہونے کے باوجود ان کے لیے ناقابل قبول تھی۔ وہ مصر تھے کہ دیوناگری رسم الخط میں ہندی ہی کو پورے ہندوستان کی مشترکہ زبان ہونا چاہیے۔ نہرو اور سپرو جیسے لیڈروں نے بھی، جن کی اپنی مادری زبان اردو تھی، ہندو انتہا پسندی کے آگے سر جھکا دیا۔ گاندھی نے ایک الگ ہی بات کہہ دی۔ انہوں نے ہندی کو ہندوستانی کا نام دے کر تجویز کیا کہ اسے اردو اور دیوناگری دونوں رسم الخطوں میں لکھا جائے۔ یہ ایک منافقانہ اور ناقابل عمل تجویز تھی۔ سوال یہ تھا کہ ایک ایسی زبان جس نے ہندوؤں اور مسلمانوں کی مشترکہ کوششوں سے ہندوستان ہی میں جنم لیا ہو اور جس کا ذخیرہ الفاظ فارسی، عربی اور سنسکرت پر مشتمل ہو، کیا اسے بھی ہندوستان کی مشترکہ زبان نہیں ہونا چاہیے؟ ہندوؤں کا جواب ہمیشہ نفی میں ہوتا تھا۔ مختصر یہ کہ کانگریس آزاد ہندوستان میں مسلمانوں کی ثقافتی شناخت کو برقرار رکھنے کی کوئی ضمانت دینے کو تیار نہیں تھی۔ ہندو شاید یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ مسلمانوں کی ثقافتی شناخت باقی رہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو اور تیج بہادر سپرو جیسے لبرل ہندو بھی آزاد ہندوستان میں مسلمانوں کی ثقافتی اور تہذیبی بقا کو اہمیت دینے کو تیار نہیں تھے۔ تو پھر عام ہندوؤں سے، جو نہ ایسے تعلیم یافتہ تھے اور نہ لبرل، یہ توقع کیسے رکھی جا سکتی تھی کہ وہ مسلمانوں کی بات سنیں گے؟ یہ وہ مجموعی ماحول تھا جس میں ہم سب رفتہ رفتہ ہندوستان سے علیحدگی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ مسلم لیگ شمع تھی اور ہم پروانے۔ مسلم اقلیتی علاقوں سے آنے والی ہر خبر سے علیحدہ وطن کے قیام کا مطالبہ اور زور پکڑ جاتا۔ یہ دعویٰ البتہ نہیں کیا جا سکتا کہ سب کچھ مکمل اتفاق رائے سے ہوا تھا۔ ہندوستان میں ایسی سیاسی اور مذہبی جماعتیں بھی تھیں جو مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے قیام کے مطالبے کو درست نہیں سمجھتی تھیں۔ ان کے نزدیک علیحدہ وطن کے قیام کا مطالبہ غلط ہی نہیں، خطرناک بھی تھا۔ مگر جب کانگریس کے تحت قائم ہونے والی حکومت نے مسلمانوں پر مظالم ڈھائے اور انہیں بنیادی حقوق سے بھی محروم رکھنے کی کوشش کی، تو قیام پاکستان کے مخالفین کی آواز دب سی گئی، ان کے دلائل دم توڑ گئے۔ نام نہاد مسلم قوم پرستوں کے علاوہ چند جماعتیں اور بھی تھیں جو آخر تک پاکستان اور دو قومی نظریے کو غلط قرار دیتی رہیں۔ ان میں جمعیت علماء ہند نمایاں تھی۔